اور مسیحی دونوں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مقدس مانتے ہیں، جبکہ یہودیت میں انہیں نبی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مسیحیت میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ انہیں ٹرینیٹی یعنی خدا کے حصہ کے طور پر مانتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ ایک ہی خدا کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاکدامن مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ یہودی عبادت میں مرد اور خواتین الگ الگ ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد دلہن اپنے بال وگ میں ڈھانپتی ہے تاکہ صرف شوہر انہیں دیکھ سکے۔ تورات کو براہ راست ہاتھ سے نہیں چھوا جاتا بلکہ قلم ٹاؤ کے ذریعے اسے چھوا جاتا ہے۔ یہاں بار متزو لڑکوں کے لیے اور بیت متزو لڑکیوں کے لیے کی رسم بھی منائی جاتی ہے جو بچوں کی بلوغت اور ذمہ داری کی علامت ہے۔ اسرائیل میں گوشت کوشر ہونا ضروری ہے۔ میکڈونلڈ میں بھی کوشر فوڈ دستیاب ہے۔ مسلمان اسے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا۔ قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیک لوگوں کے درمیان پیدا کیا اور فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا، پرندے بنانا، بیماریوں کا علاج کرنا اور رزق دینا شامل ہے۔ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے نبی بھی ہیں۔ مسجد ابراہیم میں حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت سلیمان کی قبریں موجود ہیں۔ مسیحی لوگ گوڈ فرائیڈے مناتے ہیں کیونکہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا اور اتوار کو انہیں آسمان پر اٹھایا گیا، اسی وجہ سے ایسٹر منایا جاتا ہے۔ ایسٹر کے موقع پر کیک بنائے جاتے اور انڈے رنگے جاتے ہیں۔ کرسمس جو عیسائیوں کا تہوار ہے، لفظ او کرائسٹ مسیح اور ایماس اجتماع سے مرکب ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ 25 دسمبر، مشرقی آرتھوڈوکس 6 جنوری اور آرمینی کلی سے 19 جنوری کو مناتے ہیں۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ تہوار چرواہوں کے ذریعے منایا گیا اور موسم گرما میں کھجور کے درختوں کے درمیان ہوا۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ نکاح کو جائز بنانے والا دن تھا، لیکن حقیقت میں 3 صدی میں رومن بادشاہ کلاڈیوس دوم نے نوجوانوں کی شادی پر پابندی لگائی تھی۔ سینٹ ویلنٹائن نے اس پابندی کی مخالفت کرتے ہوئے خفیہ شادیوں کا انتظام کیا اور بعد میں گرفتار کر کے موت کے گیوڑ اتار دیا گیا۔ آج ویلنٹائن ڈے ایک کمرشل تہوار بن چکا ہے۔ اسرائیل میں یہودی عبادت کی قیادت چیف ریبی کرتے ہیں، جس کے تحت 2 ریبی ہوتے ہیں، اکشکنازی ریبی اور سپادر ریبی، جو 10 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق صرف ایک یہ وہ ہے اور وہ دن میں 3 مرتبہ عبادت کرتے ہیں۔ بلوغت کے بعد بچوں پر عبادت کے تمام احکام لازم ہو جاتے ہیں۔ یہودی عبادت میں گناہ کو زندگی کا حصہ مانا جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ان کے جنت کو اوگان ایڈن کہا جاتا ہے اور جہنم میں صرف زیادہ برا کام کرنے والوں کو جانا پڑتا ہے۔ ان کے 10 احکام میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ ماننا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا شامل ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ، یہودیوں کے لیے ہفتہ اور مسیحیوں کے لیے اتوار مقدس دن ہے۔ یہودی یوم سبات میں 7 مرتبہ پانی میں غسل کرتے، مسلمان جمعہ کو غسل کرتے اور مسیحی بیپٹزم کے ذریعے مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔ اسرائیل اور آرڈن کے بارڈر پر دریائے آرڈن ہے جہاں حضرت علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسما دیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اوش بن نون نے بارین کو شکست دی اور روم نے ایرانیوں کو بھی شکست دی۔ مسیحی جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اللہ نے پہلے دن روشنی، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن زمین اور پودے، چوتھے دن سورج، چاند اور ستارے، 5ویں دن پرندے اور آبی جاندار اور چھٹے دن انسان اور جانور پیدا کیے۔ 7ویں دن چھٹی کا دن مقرر کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی قبر یروشلم میں موجود ہے جسے دور میشن امے کہا جاتا ہے۔ یہودی قبیلے سے تعلق رکھنے والی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے طور پر منتخب کیا۔ یہ تمام حقائق اسرائیل، یروشلم اور مقدس مقامات کی ایک جامع اور دلچسپ تصویر پیش کرتے ہیں جہاں تاریخ، مذہب، ثقافت اور سائنسی ترقی ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے مذہبی اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور کاروبار اور بازار ہفتے کے مخصوص دن بند رہتے ہیں۔ تل ابیب کے جدید عمارتیں، روشن مارکیٹس اور دلکش ساحل نوجوانوں اور فیملیز کے لیے تفریح اور سماجی میل جول کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔
ہر منگل کی رات رولر بلیڈنگ پارٹیز اور دیگر کھیل منعقد ہوتے ہیں۔ یروشلم کی اہمیت تینوں مذاہب کے لیے بے حد ہے۔ یہودی، مسلمان اور عیسائی یہاں مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ شہر کے 4 کوارٹرز، مسلم، آرمینی، عیسائی اور یہودی، ہر مذہب کی ثقافت اور رسومات کو نمایاں کرتے ہیں۔ جبل موریا، ماؤنٹ اولیو اور جبل سیون نہ صرف شہر کے خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں بلکہ تاریخی اور مذہبی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ اپنے پہاڑی مناظر اور بہائی باغات کے لیے مشہور ہے، جہاں ہر سال ہزاروں سیاح آ کر خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں۔ ناصرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑا شہر ہے، اور یہاں گرجا گھروں اور تاریخی مقامات کی زیارت کرنا ہر مسیحی کے لیے روحانی تجربہ ہے۔ گلیلیہ کی جھیلیں اور پہاڑ شمالی اسرائیل میں سیاحوں کو قدرتی مناظر اور روحانی سکون فراہم کرتے ہیں۔ مردہ سمندر اپنی نمکین پانی اور علاجی خصوصیات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور یہاں ریزورٹس اور ہوٹل سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیل میں مذہبی تہوار بڑے اہتمام سے منائے جاتے ہیں۔ یہودی سبات کے دوران بازار بند رہتے ہیں، مسلمان جمعہ کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، اور مسیحی کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں۔ یہاں ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے تہوار اور رسومات کا احترام کرتے ہیں، جس سے معاشرت میں ہم آہنگی قائم رہتی ہے۔ یہ سرزمین نہ صرف مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ جدید تحقیق، تعلیم اور تکنیکی ترقی میں بھی آگے ہے۔ یہاں کے ہسپتال، ریسرچ سینٹر اور سائنسدان عالمی معیار کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ زرعی تحقیق، پانی کی بچت اور شمسی توانائی کے منصوبے بھی عالمی سطح پر معروف ہیں۔ یہ سرزمین قدیم تاریخ، مذہبی تعلیمات، ثقافتی روایات اور جدید ترقی کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ یہاں کی زندگی، تہوار، عبادات اور روزمرہ سرگرمیاں ہر زائر کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہیں، اور ہر ناظر یہاں کی خوبصورتی، تاریخی مقامات، مذہبی روایات اور جدید ترقی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تل ابیب کے ساحل اور مارکیٹس نہ صرف تفریح کے مواقع فراہم کرتے ہیں بلکہ یہاں کا تجارتی ماحول بھی زائرین اور مقامی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ ساحل پر لوگ تیراکی، سنبات اور واٹر سپورٹس کا لطف اٹھاتے ہیں، جبکہ کیفے اور ریسٹورنٹس میں مقامی اور بین الاقوامی کھانے دستیاب ہیں۔ نوجوان اور فیملیز شام کے وقت سیر اور تفریح کے لیے آتے ہیں، اور اکثر یہاں موسیقی، کھیل اور دیگر سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تل ابیب کا ایئرپورٹ شہر کے بیچ میں واقع ہے، اور یہاں سے یروشلم جانے کے لیے بس، ٹرین اور ٹیکسی کی سہولت موجود ہے۔ بس اور ٹرین کی ٹکٹیں نسبتاً سستی ہیں، جبکہ ٹیکسی کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے۔ شہر نہ صرف تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم ہے بلکہ تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی اعتبار سے بھی ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ سرزمین مذہبی روایات کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے یہاں 970 سال قبل ایک عظیم ہیکل تعمیر کرنے کی کوشش کی، جسے جنوں کی مدد سے مکمل کیا گیا۔ ہیکل 3 حصوں میں تقسیم تھا: بیرونی حصہ جہاں عام لوگ عبادت کرتے تھے، درمیانی حصہ جہاں انبیاء کی اولادہ اور علماء عبادت کرتے تھے، اور اندرونی حصہ جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا اور صرف بڑے عالم کو داخل ہونے کی اجازت تھی۔ بعد میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ یروشلم کو تینوں ابراہیمی مذاہب کے لوگ مقدس مانتے ہیں۔ یہاں کی آبادی میں تقریباً 61% یہودی، 35% مسلمان اور 2% عیسائی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین سب کے لیے مقدس ہے، اور یہاں ایک نماز دیگر جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ قدیم یروشلم شہر 7 دروازوں پر مشتمل ہے اور 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا: مسلم کوارٹر، آرمینی کوارٹر، عیسائی کوارٹر اور یہودی کوارٹر۔ شہر 3 پہاڑوں پر آباد ہے: جبل موریا، جبل سیون اور ماؤنٹ اولیو، جبل زیتون، جہاں سے پورے شہر کے دلکش مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کی رہائش بھی ماؤنٹ اولیو کے قریب مانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی اہم واقعات ماؤنٹ اولیو پر وقوع پذیر ہوئے۔ روم آف دی لاس ساپر وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا۔ یہاں ایک محراب بھی موجود ہے جسے یہودی تورا آرک کہتے ہیں۔ مسلمان اور عیسائی دونوں یہاں عبادت کرتے ہیں۔ ماؤنٹ اولیو پر ایک پاؤں کا نشان موجود ہے جسے مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری قدم مانتے ہیں اور اس پر موم بتی جلاتے ہیں۔
कैथोलिक, मशरकी और ऑर्थोडॉक्स फ़िरक़े के मसीही यहाँ ज़ियारत किए बगैर अपनी इबादत मुकम्मल नहीं समझते। यरूशलेम में यहूदी कब्रें भी मौजूद हैं जिनमें लोग बड़ी रकम देकर दफन होने के लिए आते हैं। रोम ऑफ दी लास्ट सपर के साथ हज़रत दावत अलैहिस्सलाम की कब्र भी है। यहाँ मर्द और ख़वातीन के लिए अलग हिस्से हैं और लोग दुआ के लिए आते हैं। यहूदी अकायद के मुताबिक उनके मुसा दज्जाल का ज़हूर यहाँ होगा, जिसका सितारा दूदी उनके झंडे पर मौजूद है। कुरान के मुताबिक ईमान वालों से सबसे ज़्यादा क़ुर्बत वो लोग रखते हैं जो खुद को निसारह कहते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार। कराइस उआ क्रिस्टोस ए लफ्ज़ यूनानी ज़बान से आया है जिसका मतलब मसीह मूसा है। मुसलमान और मसीही दोनों हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को मुक़द्दस मानते हैं, जबकि यहूदियत में उन्हें नबी तस्लीम नहीं किया जाता। मसीहियत में दो गिरोह हैं, एक गिरोह उन्हें ट्रिनिटी यानी खुदा के हिस्सा के तौर पर मानता है, जबकि दूसरा गिरोह एक ही खुदा के अक़ीदे पर यकीन रखता है। यहूदी इबादत में मर्द और ख़वातीन अलग अलग होते हैं। शादी के बाद दुल्हन अपने बाल विग में ढांपती है ताकि सिर्फ शौहर उन्हें देख सके। तौरात को बराह रास्त हाथ से नहीं छुआ जाता, बल्कि कलम टाव के ज़रिए छुआ जाता है। यहाँ बार मतज़ू लड़कों के लिए और बीट मतज़ू लड़कियों के लिए की रस्म भी मनाई जाती है, जो बच्चों की बलूगत और ज़िम्मेदारी की अलामत है। इसराइल में गोश्त कौशर होना ज़रूरी है। मैकडोनल्ड में भी कौशर फूड दस्तयाब है और मुसलमान इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया जाता। कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र है, जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नेक लोगों के दरमियान पैदा किया और फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी कि वो अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में मर्दों को ज़िंदा करना, परिंदे बनाना, बीमारियों का इलाज करना और रिज़्क़ देना शामिल है। वो तौरात की तस्दीक करने वाले नबी भी हैं। मस्जिद इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा, हज़रत यकूब, हज़रत इसहाक़ और हज़रत सुलेमान की कब्रें मौजूद हैं। मसीही लोग गॉड फ्राइडे मनाते हैं क्योंकि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिसलोब किया गया और इतवार को उन्हें आसमान पर उठाया गया। इसी वजह से ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर के मौके पर केक बनाए जाते और अंडे रंगे जाते हैं। क्रिसमस, जो ईसाइयों का त्यौहार है, लफ्ज़ क्राइस्ट मसीह और ईमास इज्तिमा से मुरक्कब है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 25 दिसंबर, मशरकी ऑर्थोडॉक्स 6 जनवरी और आर्मेनी कुल्ली से 19 जनवरी को मनाते हैं। तारीख़ी शवाहिद बताते हैं कि ये त्यौहार चरवाहों के ज़रिए मनाया गया और मौसम गर्मा में खजूर के दरख्तों के दरमियान हुआ। वैलेंटाइन डे के बारे में आम ख्याल ये है कि ये निकाह को जायज़ बनाने वाला दिन था, लेकिन हकीकत में 3री सदी में रोमन बादशाह क्लाडिविस दुवम ने नौजवानों की शादी पर पाबंदी लगाई थी। सेनेट वैलेंटाइन ने इस पाबंदी की मुखालफत करते हुए खुफिया शादियों का इंतज़ाम किया और बाद में गिरफ्तार करके मौत के गेवड़ उतार दिया गया। आज वैलेंटाइन डे एक कमर्शल त्यौहार बन चुका है। इसराइल में यहूदी इबादत की क़ियादत चीफ रीबी करते हैं, जिसके तहत 2 रीबी होते हैं, अक्शकनाज़ी रीबी और सुपादर रीबी, जो 10 साल के लिए मुंतखब होते हैं। यहूदी अक़ीदे के मुताबिक सिर्फ एक ये वो है और वो दिन में 3 मरतबा इबादत करते हैं। बलूगत के बाद बच्चों पर इबादत के तमाम अहकाम लाजिम हो जाते हैं। यहूदी इबादत में गुनाह को ज़िंदगी का हिस्सा माना जाता है और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उनके जन्नत को ऊगान ईडन कहा जाता है और जहन्नम में सिर्फ ज़्यादा बुरा काम करने वालों को जाना पड़ता है। उनके 10 अहकाम में अल्लाह के अलावा किसी को रब न मानना, कत्ल न करना, ज़िना न करना, चोरी न करना और झूठी गवाही न देना शामिल है। मुसलमानों के लिए जुमा, यहूदियों के लिए हफ्ता और मसीहियों के लिए इतवार मुक़द्दस दिन है। यहूदी यौम सबात में 7 मरतबा पानी में गुस्ल करते, मुसलमान जुमा को गुस्ल करते और मसीही बैप्टिज़्म के ज़रिए मज़हब में दाखिल होते हैं। इसराइल और ऑर्डन के बॉर्डर पर दरियाए ऑर्डन वाक़ है, जहाँ हज़रत अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बपतिस्मा दिया। ये वही जगह है जहाँ ओश बन नून ने बारेन को शिकस्त दी और रोम ने ईरानियों को भी शिकस्त दी। मसीही जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं और उनके मुताबिक अल्लाह ने पहले दिन रोशनी, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन ज़मीन और पौधे, चौथे दिन सूरज, चाँद और सितारे, 5वें दिन परिंदे और आबी जानदार, छठे दिन इंसान और जानवर पैदा किए और 7वें दिन छठी मुकर्रर की। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र यरूशलेम में मौजूद है,
جسے دور میشن امے کہا جاتا ہے۔ یہودی قبیلے سے تعلق رکھنے والی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے طور پر منتخب کیا۔ تل ابیب اور یروشلم کے علاوہ اسرائیل کے دیگر شہر بھی سیاحوں کے لیے دلچسپی کے حامل ہیں، جیسے فا، ناصرت اور اریل۔ فا کے پہاڑوں پر بہائی باغات واقع ہیں جو اپنی خوبصورتی اور ترتیب کے لیے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ ناصرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہوا شہر ہے، اور یہاں گرجا گھروں اور تاریخی مقامات کی زیارت کرنا ہر مسیحی کے لیے روحانی تجربہ ہے۔ اریل جدید ترقی اور تعلیمی اداروں کے لیے مشہور ہے۔ گلیلیہ کی جھیلیں اور پہاڑ شمالی اسرائیل میں سیاحوں کو قدرتی مناظر اور روحانی سکون فراہم کرتے ہیں۔ مردہ سمندر اپنی نمکین پانی اور علاجی خصوصیات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور یہاں ریزورٹس اور ہوٹل سیاحوں کو آرام اور تفریح کی بہترین سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیل میں مذہبی تہواروں کا اہتمام بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ یہودی سبات کے دوران بازار اور کاروبار بند رہتے ہیں، مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے عبادت گاہوں میں جمع ہوتے اور مسیحی کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے تہوار اور رسومات کا احترام کرتے ہیں، جس سے معاشرت میں ہم آہنگی قائم رہتی ہے۔ یہ سرزمین نہ صرف مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ جدید تحقیق، تعلیم اور تکنیکی ترقی میں بھی آگے ہے۔ یہاں کے ہسپتال، ریسرچ سینٹر اور سائنسدان عالمی معیار کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ زرعی تحقیق، پانی کی بچت اور شمسی توانائی کے منصوبے بھی بین الاقوامی سطح پر معروف ہیں۔ یہ سرزمین قدیم تاریخ، مذہبی تعلیمات، ثقافتی روایات اور جدید ترقی کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ یہاں کی زندگی، تہوار، عبادات اور روزمرہ سرگرمیاں ہر زائر کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہیں، اور ہر ناظر یہاں کی خوبصورتی، تاریخی مقامات، مذہبی روایات اور جدید ترقی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تل ابیب کے جدید عمارتیں، روشن مارکیٹس اور دلکش ساحل نوجوانوں اور فیملیز کے لیے تفریح اور سماجی میل جول کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہر منگل کی رات رولر بلیڈنگ پارٹیز اور دیگر کھیل منعقد ہوتے جہاں بچے اور نوجوان اکٹھے ہو کر کھیلتے اور گھومتے ہیں۔ اسرائیل کے ہر شہر کی اپنی اہمیت ہے۔ فا کے باغات، ناصرت کی مذہبی یادگاریں، یروشلم کے تاریخی مقامات اور مردہ سمندر کے قدرتی مناظر، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور سائنسی ترقی کا حسین امتزاج ہے۔ یہ سرزمین نہ صرف مذہبی عقائد اور تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہے بلکہ دنیا کے جدید شہروں، تحقیقاتی مراکز اور قدرتی مناظر کی وجہ سے بھی سیاحوں کے لیے کشش رکھتی ہے۔ یہاں کی زندگی، تہوار، عبادات اور روزمرہ سرگرمیاں ہر زائر کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہیں، اور یہ سرزمین یادگار تجربات فراہم کرتی ہے۔